اس سال امریکی قرضے 130 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں۔ بے روزگاری گزشتہ 80 سال میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ حال ہی میں ایک مالیاتی ادارے اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی، اور اگرچہ امریکی معیشت 2008 کی اقتصادی مشکلات سے آگے بڑھ چکی ہے، اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ بحالی کی رفتار بہت آہستہ رہی ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک کینتھ لیبرمن: میرے خیال میں امریکہ کی سپر پاور ہونے کی حیثیت کم ہونے کا خطرہ ہے، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی طاقت کی کمی کی وجہ اس کی سیاسی ناکامیاں بھی ہیں۔ پچھلے مہینے امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں نے ایک سمجھوتا کیا جس کے تحت امریکہ کے زیادہ سے زیادہ قرضوں کی حد بڑھا دی گئی، لیکن اس سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک بہت لمبی اور تلخ سیاسی بحث ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بحث سے یہ ظاہر ہوا کہ امریکہ کا سیاسی نظام بہت آسانی سے مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں جماعتوں میں انتہا پسند نظریات کے حامی پائے جاتے ہیں۔ کینتھ لیبرمن کا کہنا ہے کہ اس کا اثر امریکی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ نہ صرف پچھلے کئی مہینوں میں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری حکومت ناکام رہی ہے۔ اگر ہماری حکومت قرضوں کے مسئلے کوئی حل تلاش نہیں کرتی تو ہمیں کافی سنجیدہ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان مسئلوں کے معقول حل موجود ہیں، لیکن ہماری حکومت انہیں کھلے ذہن سے نہیں دیکھ رہی، اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی معاشی صورتحال کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکہ کی فوجی اور سفارتی طاقت کا بھی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ صدر اوباما یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس سال کے اختتام تک افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی شروع ہو جائے گی، جبکہ عراق میں بڑے پیمانے پر امریکی فوجی کارروائیاں رک چکی ہیں۔ اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ صورتحال عالمی سطح پر چین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چین میں یہ تاثر ہے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے اور چین ترقی کر رہا ہے۔ چین کے میڈیا سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ چین کو امریکہ کی طرف سخت رویہ اپنانا چاہیے۔ لیکن کینتھ لیبرمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کی حکومت اس خیال سے متفق نہیں ہے۔ چین کی حکومت میں یہ سوچ نہیں ہے۔ چین کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور، جدید اور تخلیقی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ چین امریکہ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ اگر امریکہ کمزور ہوتا ہے تو ان کا بھی نقصان ہوگا۔ بلکہ بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک موریسیو کارڈینس کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ ابھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگ ہر جگہ فکر مند ہیں۔ اگر امریکی معیشت کمزور رہے گی تو یورپ، لاطینی امریکہ، افریقہ، سب جگہ معاشی خوشحالی متاثر ہوگی۔ دنیا کی اقتصادی حالات کافی حد تک امریکہ کے اقتصادی حالات پر مبنی ہے۔ اگرچہ امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ امریکی معیشت آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف بڑھے گی اور امریکہ کی طاقت برقرار رہے گی، یہ خوف بھی موجود ہے کہ اگر امریکی قرضوں کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ سابق امریکی سینیٹر آرلن اسپیکٹر: کریڈٹ کارڈ پر زندگی گزارنا دنیا بھر میں ایک مسئلہ بن گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس کی وجہ سے دنیا میں امریکہ کی جگہ متاثر ہوگی؟ شاید آج نہیں، شاید کل نہیں، لیکن اگر ہم احتیاط سے نہ آگے بڑھے تو اس سے ہمیں خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا سیاسی نظام اس ملک کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ رضا نقوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔